بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ آپ کی ناممکن دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو یہ دو نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی من چاہی چیزوں کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تو سنو، اللہ دیری بھی انہی لوگوں کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک شخص امتحان ہے تمہارے انعام کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے۔ یہ تمہارے توکل کا ہی انعام ہوگا۔ ناممکن دعا کا خیال بار بار آ رہا ہے اور وہ تمہیں بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ میری دعا کو سنتا نہیں۔ تو قرآن پاک کہتا ہے، دلوں کے حال تو تم سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا سے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ سنو، جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہو، ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے۔ یاد رکھو، اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، وہ قادر ہے، خوف سے بھی واقف ہے، جو تمہیں خواب دکھاتا ہی تب ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اس نے تمہیں تو وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو، تو وہ کبھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اور تم ناممکن دعا کو اس یقین کے ساتھ بار بار مانگتے ہو کہ وہ نہ جانے کب اس دعا پر کن کہہ دے۔ اگر آج تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی اور اس میں وقت لگ رہا ہے، تو یقیناً جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تو تمہارا وقت بدل دے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم اپنے دل کو مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ سب کچھ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری پسندیدہ چیز سے ملوانا چاہتا ہے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں جلد ہی ہر وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ وہ سارے وسوسے نظر انداز کر دو جو تمہارے دل کو بے چین کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں سن نہیں رہا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے کہ جن کا ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے نصیب میں نہیں تو خواہش بھی کیوں۔ تو سنو، اللہ تمہیں اس مقام پر لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے شمار ہوتے ہیں، جہاں تک سب کی رسائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اس وقت تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے پر چل پڑتے ہو جس سے آنکھوں پر وہ تمہارا منظر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا اور اداس ہو جانا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے میں تھوڑی مشکلات ضرور ہیں، کبھی غم اور کبھی پریشانیوں کا بسیرا ہے، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارے رب کا معجزہ نہیں ہوگا۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے رو پڑو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ پھیلتی ہوئی تمہاری آنکھوں کی نمی جو تمہارا دل اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا،
اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناکامی میں تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، مگر وہ درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح تم بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہونا اور سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ اس سے دعا کرتے رہنا۔ اللہ سچے دل سے کی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ سچے دل سے کی گئی دعائیں تو عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں قبولیت شامل ہو وہ رب کی رحمت پا لیتے ہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے۔ عن قریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں۔ عن قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر چمکنے والا ہے۔ اللہ نے تمہاری امید کو اس لیے برقرار رکھا کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے، جس سے طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو۔ یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا۔ اور جس طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا تمہارے دل کو بھی روشن کر دے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس لیے ہمیں اس دنیا میں بے صبر نہیں ہونا، بلکہ صبر اور توکل کے ساتھ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ بے شک وہ رب ہمارے لیے معجزہ ضرور کرے گا، وہ رب کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔